آپ دائی امت ہیں، آپ خیر امت ہیں، ہمیں اور آپ کو اس جذبے کو فروغ دینا ہے، کیسے ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے؟ لہذا بزرگوں دوستوں، وقت بہت ہی نازک موڑ میں داخل ہو چکا ہے، بہت ہی نازک ترین صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، مطمئن رہیں کہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، مطمئن رہیں کہ ہم 10 بیگھہ زمین کے مالک ہیں، مطمئن رہیں کہ ہم ایک اعلیٰ اسکول کو چلاتے ہیں، آپ مطمئن رہیں کہ ہم جو ہے ایک اسٹیبلشڈ زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بھول ہوگی جب وہ گیہوں پیسا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے گن پیس دیے جائیں گے، اور یہ صورتحال ملک میں دیکھی جا رہی ہے۔ کیا آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا جب آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں یہ مصیبت آئیں گی تب ہم کھڑے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، میں ہمیشہ ہر جگہ سے کوٹ کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم معروف کو حکم دینا چھوڑ دو گے، لوگوں کو منکر سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ صورتحال پیش نہیں آ گئی ہے؟ اور اس میں حدیث کا ایک آگے یہ بات بھی کہی گئی ہے، تمہارے نیک لوگ دعائیں کیا کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا آج مسجدوں کے امام دعا نہیں کر رہے ہیں؟ خانقاہ کو سجادگان دعائیں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ خدا کی ایک سنت ہے، اگر صرف دعاؤں سے کام چلنے والا ہوتا، دعائیں بہت ناگزیر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں جد و جہد کی اور رات کو دعائیں دی۔ ہمیں دن میں جد و جہد کرنی پڑے گی، رات میں اللہ کے حضور گریا کر کے دعائیں کرنی پڑے گی حالات کی بہتری کے لیے، تبھی حالات بدلیں گے۔ صرف دعاؤں سے حالات نہیں بدلیں گے، ہمیں معروف کو حکم دینا پڑے گا، لوگوں کو منکر سے روکنا پڑے گا، خود اپنی ذات سے اس کی شروعات کرنی پڑے گی۔ آج اگر مسلم پسند اللہ پر، مسلمانوں کے آئینی قوانین پر میں مداخلت کی جا رہی ہے تو اس کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہم کو سختی کے ساتھ اپنے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ کتنے گھر ہیں، کتنے گھرانے ہیں جو ان تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں؟ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا پڑے گا کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات کا کو دانتوں سے ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ بتائیے وراثت میں کتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ آج وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم کو ایک سینئر دوست نے ہم سے کہا، غیر مسلم دوست نے، کہ آپ کے یہاں مساوات نہیں ہے، آپ کے یہاں ایکولیٹی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جسٹس ہے، انصاف ہے۔ مساوات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی 4 روٹی ملے، ان کو بھی 4 روٹی ملے، اور انصاف یہ ہے اگر آپ 4 روٹی کے آپ کو بھوک لگی ہوئی تو آپ کو 4 روٹی ملے، ان کو 2 روٹی کی بھوک لگی ہوئی 2 روٹی ملے، یہ انصاف ہے۔ تو اسلام میں یہ جو انصاف ہے، جسٹس ہے، اس پیغام کو آنا چاہیے، سامنے لانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو باپ کے وراثت میں اگر آدھا دیتے ہیں بیٹا کے مقابلے میں، تو وہ اپنے سسرال جانے کے بعد اپنے شوہر کے مال میں بھی حصہ پاتی ہیں، ان کا رائٹ موجود ہے، ان کے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے کے مال میں ان کا حصہ موجود ہے۔ یہ باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی، لیکن اس کو عملاً ثابت بھی تو کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی آج گفتگو سے ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا، نہیں مان سکتا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس کی دونوں پہلو سے ہمیں گواہی دینی پڑے گی، زبان سے بھی بتانا پڑے گا اور عمل سے بھی اسلام کی شہادت پیش کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے ہم اسلام کی اس دعوت کو، اس فریضے کو انجام دے سکیں گے۔ اور اسی کے لیے تحریک اسلامی جماعت اسلامی ہند گزشتہ 72 سالوں سے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہی ہے۔ دوسری بات وہ جو نذیر صاحب نے کہی ابھی کہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں ملک کے باشندگان، ایک باشندے کو، کہ اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف اسلام جو مسلمانوں کا میراث نہیں ہے، یہ دین، یہ اسلام، یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل تھے، اسوہ تھے، نمونہ تھے۔ یہ باتیں ان کے درمیان پہنچنی چاہیے، لیکن یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں، پہنچی نہیں ہیں، لہذا ہمیں اس ذمہ داری کو بھی ادا کرنی چاہیے۔ ایک تیسری بات، وقت نہیں ہے بہت تفصیل میں جائے بغیر، جب حالات گل ہوتے ہیں تو چرند پرند بھی، جب بے زبان جانور بھی، حتیٰ کہ درندے بھی متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے صفوں میں آج بھی اتحاد نہیں۔ مسلک کی لڑائی آج ہی پورے ہندوستان میں جاری ہے، آج ہی برادری کی لڑائی پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔
آج بھی اونچ نیچ کا رواج ہمارے درمیان، آج بھی ناک کی لڑائی ہمارے گاؤں میں ہو رہی ہے، ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ وہ خوشگوار تعلقات جب 25 سال پہلے 50 سال پہلے بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی، پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، اے سی کولر اور فریج نہیں ہوا کرتے تھے، جو خوشگوار تعلقات پائے جاتے تھے وہ خوشگوار تعلقات ہمارے درمیان نہیں۔ یہاں پتہ لگایا ہم نے پہلے کے جو غیر مسلم آبادی تھی ان سے جو ہمارے تعلقات تھے، شادی بیاہ دکھ سکھ میں ہم بھی جاتے تھے وہ بھی آتے تھے، آج وہ نہیں جاتے ہم نہیں آتے، کیسے آپ حالات کا مقابلہ کریں گے؟ تو ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد برائے اتحاد نہیں ہونا چاہیے، اتحاد ایک خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اسلامی اجتماعیت کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، مومن کی مثال بتائی گئی ہے، یہ کل بنیان ہے، یہ کہا گیا کہیں کہا گیا ہے کہ جسد واحد کی طرح سے ہے، یہ ایک جسم کی طرح سے ہے یہ، تو یہ چیزیں ہمارے درمیان نظر نہیں آتی۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے درمیان کے بھید بھاؤ کو ختم کریں، تفریقات کو ختم کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ جل کے نام پر، گنگا ندی کے نام پر، وہ گیروا رنگ کے نام پر، وہ جانور کے نام پر وہ متحد ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتحاد کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک رسول، ایک خدا، ایک قبلہ، اس کے باوجود ہم متحد نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، آپ ان چیزوں کو ختم کیجئے اور ایک مضبوط اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول بہت ہی معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، لا اسلام الا بجماع، اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے، لا جماعت الا بامارہ، اور جماعت بغیر امارت کے نہیں ہے، لا امارت الا بطاعۃ، اور امارت بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ تو آپ کیسے، حضرت عمر اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے؟ بغیر اجتماعیت کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ برائیوں کے جنگلات کو کاٹ کر کے آپ بھلائیوں کو پھلواری لگا سکتے ہیں؟ اکیلے نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر اکیلے اقامت دین، دعوت دین یا اس دین کے فریضہ کو انجام دینے کی بات ہوتی تو انبیاء کرام پھر کافی تھے، لیکن انبیاء کرام نے بھی صحابہ کرام کی جماعت بنائی، مضبوط اجتماعیت قائم کی، اور ان کے درمیان پھر وہ اس اجتماعیت کے ذریعے سے اقامت دین اور دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ بزرگوں دوستو، وقت ختم ہو گیا ہے، میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے منصبی ذمہ داری کو سمجھیں، خیر امت ہونے کے تقاضے کو سمجھیں۔ برابر علماء کرام مساجد میں خطاب کرتے رہتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جو ذمہ داری آپ کی اور ہماری اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آج ہی سے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر آپ اسلام کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی کوئی نمونہ آپ پیش کریں۔ یہی اسلام کی صحیح معنوں میں عملی شہادت ہے، اور یہی اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو چیزیں رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عملاً اسلام کو اپنی زندگی سے ہم نے خارج کر دیا، جس کی وجہ سے یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ لہذا ایک کام یہ کریں۔ ایک اور بات ہم نے کہی کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد اور اجتماعیت پیدا کیجیے، اور ایک اور بات ہم نے یہ کہی کہ یہ جو فرض منصبی ہے اس کو آپ چاہیں، ابھی بات آئی پہلے بھی، تو آپ جماعت اسلامی کے مضبوط بینر تلے آپ اس فریضے کو انجام دیں۔ اگر آپ جماعت اسلامی کے بینر تلے انجام نہیں دینا چاہتے کہ کسی اور جماعت کے بینر تلے، لیکن آپ کے اوپر فرض ہے اس فریضے کو انجام دیں۔ کوئی اور جماعت بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو خود ایک جماعت، ایک اجتماعیت بنانی پڑے گی جس کے ذریعے سے آپ اس فرض منصبی کو ادا کریں۔ یہ چند باتیں ہم بطور خاص آپ سے گوش گزار کرنا چاہتے تھے اس موقع پر۔